نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع موسیقی، گانا بجانا آج ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام کہ ہم نے اپنے روح کی غذا گانا بنا لیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو ہمیں وہ خوشی تب تک خوشی نہیں لگتی جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہ کر لیں۔ گھر میں ڈول ڈمکا نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، خوشی کیسے ظاہر ہوگی؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اسی طرح بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جن کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، انہوں نے بھی اپنا سکون گانے کو بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دل کا اطمینان اور سکون اللہ کا ذکر ہے۔ دکھی ہوں تو گانا سن لیتے ہیں، مصیبت میں ہوں گانا سن لیتے ہیں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو گانا سن کے بہلا لینا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وہ لوگ جو کچھ ایسی لغو باتوں کو خریدتے ہیں بغیر علم کے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ آج ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بھول گئی ہے، حلال کو ہم حرام سمجھ بیٹھے ہیں، وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور جو حرام ہے اس کو ہم آنکھ جھپکنے سے پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔